السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، مجھے اس وقت ذکر الہی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر الہی مومنین کی بنیادی صفت۔ سورہ احزاب ہی کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت مومنین کی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ مومنین کی خصوصیت بتلائی گئی۔ ذکر الہی ایک مستقل عمل ہے، ایک مستقل وظیفہ ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ ہاں، کچھ اذکار ہیں جو وقت کے اوقات کے پابند ہیں، کچھ اذکار ہیں جو اعمال کے پابند ہیں، ورنہ اکثر ذکر بغیر کسی وقت کی قید کے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ جب بھی کوئی اچھا معاملہ پیش آئے الحمدللہ کہے، جب بھی کوئی تعجب خیز امر سامنے آئے سبحان اللہ کہے، جب بھی کوئی سب سے بڑا معاملہ پیش آ جائے اللہ اکبر کہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض فرمایا، یا رسول اللہ، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جسے میں آسانی کے ساتھ کر سکوں اور جنت کا مستحق بن سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھا کرو، یہ آسان عمل بھی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے مستحق بھی بنائیں گے۔ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بسائے رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل اور اس کی بڑی برکات بیان کی گئی ہیں۔ ہماری ہر مجلس اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی ہو، ہماری کوئی مجلس ایسی نہ ہو جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اس لیے کہ ذکر الہی سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل اور سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سونے اور چاندی کے خرچ سے زیادہ بہتر ہے، جو جہاد سے زیادہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے ہمیں، اور ضرور بتائیے وہ کون سا محبوب عمل ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر الہی۔ ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو آدمی ذکر الہی سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جو آدمی اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے سلسلے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے اچھی اور بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی
فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور ایک بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پتہ یہ چلا بندہ جتنا اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوں گے اور اس کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پوری زمین پر پھیلتے ہیں، اور جب زمین پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی مجلس ہے جہاں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، بزرگی بیان کی جاتی ہو تو فرشتے اس مجلس میں گھیرا کر لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو پکار کر یہ کہتے ہیں کہ تم جس مجلس کی تلاش میں تھے وہ یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد سارے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جب حدیث پاک میں آتا ہے جب یہی فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ جب اللہ پوچھتے ہیں تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے ذکر کی مجلس سے ہم آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اس ذکر کی مجلس میں ہو کیا رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیری حمد، تیری ثنا، تیری بزرگی اور تیری پاکی بیان کی جا رہی تھی، تیری تعریف بیان کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھا تمہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو؟ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے جو حمد، جو ثنا اور بزرگی اب بیان کر رہے ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا، اس میں بڑھوتری ہو جاتی، اور زیادہ وہ اللہ کی آپ کی تعریف فرماتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ سے جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہا نہیں اللہ انہوں نے جنت نہیں دی۔ اگر جنت دیکھ لیتے تو کہتے ہیں فرشتے اگر وہ جنت دیکھ لیتے ان کے جنت کی طلب اور شوق میں اضافہ ہو جاتا۔ کیا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھا؟ کہا نہیں اللہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھا، اور اگر وہ جہنم دیکھ لیتے اس کا ڈر جتنا اب ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے شوق، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر اور جہنم سے بچنے کے اس تصور سے خوش ہو کر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایسا شخص بھی تھا جس کا ارادہ اس مجلس میں بیٹھنے کا نہیں تھا، ذکر الہی کا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس کی وجہ سے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ذکر الہی کی وہ کیفیت ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں قیامت کی ہولناکی کیا ہوتی ہے، قیامت کی پریشانی کیا ہوتی ہے، نفسا نفسی کا عالم، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، سب کو اپنے اعمال کی سزا یا جزا پانے کی فکر ہوگی، اور ہر شخص اپنے نامہ اعمال اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ میدان محشر کے اس تصور کو سوچ کر دیکھیں جب سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرمائیں گے آج کے دن کوئی کسی کو سایہ نہیں ہوگا۔ ہاں چند اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج جس دن سایہ نہیں ہوگا اس دن سایہ عطا فرمائیں گے، وہ بھی عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کہا ان میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا شخص جسے تنہائی نصیب ہو اور اس تنہائی کے عالم میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب ایسا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے رونا سبھی کو آتا ہے، کوئی آدمی اولاد کے لیے روتا ہے، کوئی مال کی پریشانی کے لیے روتا ہے، کوئی دنیاوی فکروں کو لے کر روتا ہے۔ فرمایا اللہ کی یاد میں، جنت کے طلب میں اور جہنم سے بچنے کے لیے اگر کسی کے آنکھوں سے سچے اور خلوص دل کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش الہی کے سائے جگہ لے گا۔ پتہ یہ چلا اللہ کا قرب، فرشتوں کا قرب، تکلیف کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، یہ ذکر الہی ہے۔
جن انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنات کے شرور اور فتن سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی ایک جماعت ایک وادی میں آ کر رکی، جنوں کی ایک جماعت ایک وادی میں آ کر رکی، اور ان کا مقصد یہ تھا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اس میں سے ایک جن ایسا تھا جس کے ہاتھ میں ایک شعلہ تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ یہ شعلہ لے کر لپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نعوذ باللہ پھینک دے۔ ایسے عالم میں جبکہ وہ لپک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں تھی، جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا نبی پڑھیے۔ پوچھا کیا پڑھوں؟ کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس دعا میں زمین و آسمان کی بلاؤں اور مصیبتوں، جنوں اور انسانوں کے شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو دہرایا اور اس آیت کو، اس دعا کو دہرایا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ شعلہ جو لے کر لپک رہا تھا وہ شعلہ بجھ گیا، اور جو جنوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی تھی وہ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا افضل عمل ہے جو ذکر الہی کہلاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کریں اور اسے زندگی میں جاری اور ساری رکھیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں نور، برکات اور رحمتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے وہ دشمنوں سے، خاص کر انسان جو دشمنی کرتے ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے شرور اور فتن سے وہ محفوظ رہیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑیں۔ ان میں سے اسلام اور کفر کے درمیان جو دوسری جنگ ہوئی وہ جنگ احد کہلاتی ہے۔ اس جنگ میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی شکست جس میں مسلمانوں کے 70 سے زائد بڑے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہوئی مسلمان زخموں سے چور تھے، 70 سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت ہو چکی تھی، لوگ زخموں سے چور اور جسم تھکے ہوئے تھے۔ اسی غم اور اندوہ کی کیفیت میں وہ مدینے کی طرف لوٹے تھے۔ ابھی مدینے کی طرف لوٹے ہی تھے، ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ایک مرتبہ پھر مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے سنا، ظاہر بات ہے جسم زخموں سے چور، غم سے نڈھال ہیں، ایسے موقع پر جبکہ ابھی جنگ کر کے مدینہ لوٹ ہی رہے ہیں، مسلمانوں کو اطلاع ملی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان غم سے نڈھال ہو کر پڑ جاتے یا کوئی بہانہ کرتے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت نے اس بات کی شہادت دی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ ان کو ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ مسلمانوں پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہو رہا ہے، مگر بجائے اس کے کہ مسلمان ڈرتے یا خوف سے کانپتے، ان کے ایمان نے اس بات کی اجازت نہیں دیکھتی کہ اب خاموش بیٹھ سکیں، چنانچہ سب کے سب ایک جگہ ایک اعلان پر جمع ہوئے، اور ان کے سب کی زبان پر قرآن نے کہا صرف ایک جملہ تھا، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے وہ سب کے سب مدینے سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمراء الاسد کے مقام پر جب پہنچے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اس قافلے سے ڈر کر قافلہ کفار اور مشرکین کا رعب پیدا ہوا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ شارحین اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کا جو ذکر اپنی زبانوں پر جاری کر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اس کی برکتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ جو آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لے، اللہ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فائدہ کیا ہوا؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہوا کہ کفار اور مشرکین کے دلوں میں رعب پیدا ہوا۔
دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہمراہ الاسد کے بازار سے جب لوٹ رہے تھے وہاں سے انہوں نے تجارت کی اور پھر نفع کے سودے کے ساتھ وہاں سے لوٹے، اور پھر اس کے بعد ان سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان کیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہاں سے وہ فائدے کے سودے کے ساتھ لوٹے، نہ صرف فائدے کے ساتھ لوٹے بلکہ ان کو کسی قسم کا نقصان تک نہیں ہوا۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ ذکر الہی یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ مشکل اوقات میں ذکر الہی کے عادی انسانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جب ایک بڑی آگ دہکائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا ارادہ کیا اور ڈالا بھی جا رہا تھا، حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل زبان سے جو دعا جاری تھی وہ یہی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آگ میں کودے، اور ہم سب جانتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بحفاظت، اللہ کی حفاظت اور اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کے ساتھ وہاں رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کو اپنے دل میں بسائے رکھیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غم اندوہ کا شکار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان پریشانیوں سے تنگ آ کر غلط فیصلے اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے، فکروں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک سوئی باقی نہیں رہ پاتی۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کی ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں بہت سارے غلط کام کرنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ہر ایک کے سامنے دستے سوال دراز کرتے رہیں، انہی لوگوں کے لیے حدیث پاک میں دعا سکھلائی گئی، اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے کے بیٹے ہیں، تیرے بندیوں کے بیٹے ہیں، اے اللہ ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہر حکم ہم پر جاری اور ساری ہے، تیرے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اے اللہ تیرے تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ ہمارے غموں کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ آدمی غلط فیصلے جب لے، آدمی جب فکروں اور پریشانیوں اور الجھنوں میں پڑ جائے، ایسے موقع پر بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرے، اللہ کے دربار میں آئے اور بار بار اس دعا کا ورد جاری رکھے۔ اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہماری تکلیفوں کو دور کریں گے۔ کتنے آدمی ہیں جو پریشان ہیں مالی حیثیت سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اس نے دستے سوال دراز کیا، مدد مانگی، کہا کہ مجھے کچھ رقم چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں تعاون اور رقم دینے کے بجائے دوسرا کوئی نسخہ نہ بتلاؤں جو آج کے بجائے ہمیشہ کام آئے؟ کہا کیا؟ ضرور بتلائیے۔ کہا کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے بچا لے۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، مجھے ایسا نہ رکھ کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہوں، مجھے ایسا نہ کر کہ میں لوگوں کے سامنے بے عزت اور ذلیل ہو سکوں۔ اللہ مجھے بے نیاز رکھ، لوگوں سے مجھے مستغنی رکھ۔ آدمی کو چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ذکر الہی انسان کو مشکلات کے وقت قوت دیتی ہے، قوت فیصلہ بھی اور قوت طاقت بھی عطا کرتی ہے۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ گھر کے کاموں کی کثرت ہو چکی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ایک باندی عطا کر دیجئے جس کی وجہ سے میرے کاموں میں سہولت ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں تمہیں باندھی تو نہیں دے سکتا، البتہ اس سے بہتر نسخہ دے سکتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ سے امید ہے کہ تمہارے جو مشقتیں اور تکلیفیں ہیں ختم ہو جائیں گی۔ کتنا بہترین نسخہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو کاموں کی کثرت سے پریشان نہیں ہے، مشقتوں میں پڑا ہوا نہیں ہے؟ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اذکار کا اہتمام کریں، ان اذکار کا بھی جو عمومی اذکار ہیں، ان اذکار کا بھی جو خصوصی ہیں، خاص اوقات میں، خاص دنوں میں، خاص موقعوں پر پڑھے جانے والے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ بدقسمتی سے ہم خواہشات نفس کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ذکر الہی کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہو پاتا یا دل ہمارا لگ نہیں پاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی جھمیلوں سے ہٹ کر اپنا وقت ذکر الہی میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے سلسلے میں لکھا ہے، جب وہ قید خانے میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر میری جنت ہے، قید خانے کی یہ کال کوٹھی میرے لیے خلوت ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں قید خانہ سب کے لیے تکلیف دہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ قید خانہ میرے لیے خلوت ہے، یعنی یہ ایسی جگہ، تنہائی کی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے مجھے ذکر الہی کی توفیق بخشی ہے۔ لہٰذا ان کے سلسلے میں لکھا ہے جب بھی وہ قید خانے کی کوٹری میں سجدہ کرتے وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے تیرا ذکر اور تیرا شکر اور تیری اچھی عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ قید خانے میں حضرت امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیدی وہ ہے جسے کمرے میں بند کر لیا جائے اور روک لیا جائے، میں یہ کہتا ہوں قیدی وہ ہے جو ذکر الہی سے روک لیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیدی وہ ہے جو کمرے میں بند کر لیا گیا، اسے روک لیا گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ قیدی وہ ہے جو ذکر الہی سے روک لیا گیا۔ قیدی وہ نہیں ہے جسے گرفتار کر لیا گیا، قیدی تو وہ ہے جسے خواہشات نفس نے گرفتار کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں جو موقع عنایت فرمائے ہیں ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھا کر ذکر الہی میں مصروف رہنے کے خاص اوقات میں خاص اذکار کو کریں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد جاری رکھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی پر چڑھتے اللہ اکبر کہتے، نیچے ڈھلان پر اترتے سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ ہماری زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ذکر الہی میں مصروف رہنے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بدلے میں جو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان سب کے ہم مستحق بنیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔